मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची किए दो जानो बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक आइलन फअग़ना। ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक आइलन फअग़ना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मा अस्साइल फला तन्हर।
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کا کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کا بہت ہی مبارک کلام پیش کرتا ہوں جو میدان محشر کی آپ نے ایک منظر کشی اس میں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکے تو اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور،
گرد تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرد گرد تیرا نام لے لیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف کتنے، مقام فاصلوں پر کام مختلف کتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا، جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال
لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کی لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے اور میرا غالب گمان ہے کہ اردو زبان میں دیکھے جانے والے دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سلسلے مدنی مذاکرہ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں dawat-e-islami.net کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے، ہمارے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے پیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے، آڈیو کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے الحمدللہ آپ مدنی مذاکرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مناسب سمجھا گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ریکارڈڈ کال، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے فیس بک یا ٹویٹر پر بھیجے جانے والے پیغامات انشاءاللہ عز و جل ہم ایک پروسیس کے ساتھ اس سلسلے میں شامل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اس کے لیے خوب لگن و جستجو کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری سے قبل مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں مدنی پھولوں کی ترکیب عرض کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا
जो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमराही नसीब होने का जरिया दुरूद पाक की कसरत है। इससे मालूम हुआ कि दुरूद पाक बेहतरीन नेकी है और तमाम नेकियों से जन्नत मिलती है और इस दुरूद पाक से बज़्म जन्नत के दूल्हा हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिलते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया में दुरूद शरीफ की कसरत अकीदे की मजबूती, नीयत के खुलूस, मोहब्बत की सच्चाई और इबादत की हमेशगी पर दलालत करती है। लिहाजा हमें भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कसरत दुरूद की तारीफ क्या है? यह भी एक ज़हन में सवाल होता है कि हम अमूमी तौर पर जब भी फजाइल सुनते हैं तो उसमें लफ्ज़ कसरत दुरूद की बात आती है कि कसरत के साथ दुरूद पढ़ो तो ये मिलेगा, कसरत के साथ दुरूद पढ़ो तो यूं हासिल होगा, कसरत के साथ यूं पर करो तो दुरूद पाक पढ़ो तो ये दराजात की बुलंदी नसीब होगी। तो ये कसरत दुरूद की तारीफ क्या है? आइए मैं आपकी खिदमत में वो अर्ज करूं कि चंद बुजुर्गों के अक़वाल पेश किए जा रहे हैं। आप किसी भी एक बुजुर्ग के बताए हुए अदद को मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका शुमार कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वालों में हो जाएगा और वो तमाम बरक़ात व समरात हासिल हो जाएंगे जिनका अहादीस मुबारका में तज़किरा है। चुनाचे हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी कसरत दुरूद शरीफ की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि रोजाना कम अज कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें, वरना 500 पर इक्तिफा करें। बाज बुजुर्गों ने रोजाना 300 और बाज ने नमाज फज्र व असर के बाद 200 मरतबा पढ़ने को फरमाया है, 200 टाइम, और कुछ सोते वक्त भी पढ़ने की आदत बना लें। आप फरमाते हैं कि रोजाना कम अज कम 100 मरतबा दुरूद व सलाम जरूर पढ़ना चाहिए। फिर मजीद फरमाते हैं बाज दुरूद शरीफ के ऐसे सीगे हैं, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पढ़ने से 1000 का अदद बाआसानी और जल्द पूरा हो जाता है, उसी को वजीफा बना लिया जाए। और वैसे भी जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का आदी होता है उस पर वो आसान हो जाता है। गर्ज ये कि जो आशिक रसूल होता है उसे दुरूद व सलाम पढ़ने से वो लज्जत व शीरनी हासिल होती है जो उसकी रूह को तकवीयत पहुंचाती है। मरीज हिज्र को हो जाएगी अभी तस्कीन, मरीज हिज्र को हो जाएगी अभी तस्कीन, जरा मदीने के दारुश्शिफा की बात करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हजरत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी अपनी किताब अफजलुस सलात अला सय्यदिस सादात में फरमाते हैं कि अल्लामा अब्दुल वहाब शाअरानी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी ने कश्फुल गुम्मा में बयान किया है कि बाज़ उलमा इकराम राहिमहुमुल्लाहु सलाम फरमाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद शरीफ की कम अज कम तादाद हर रात 700 बार 700 टाइम और हर दिन 700 बार है। मजीद लिखते हैं एक बुजुर्ग का बयान है कि कम अज कम कसरत रोजाना 350 बार दिन में यानी 350 टाइम पर डे और हर शब में यानी एवरी नाइट 350 टाइम यानी हर शब में 350 बार है। मजीद फरमाते हैं कि हजरत इमाम शुअरानी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी ने अपनी किताब अनवारुल कुदसिया में फरमाया है हमसे रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अहद लिया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हर दिन और हर रात बकसरत दुरूद सलाम पढ़ा करेंगे और अपने भाइयों के आगे इसका अजर सवाब बयान करेंगे और आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए उन्हें पूरी तरगीब देंगे और ये कि हम हर दिन और हर रात और सुबह और शाम 1000 से लेकर 10,000 तक दुरूद सलाम का विर्द करेंगे। अल्लामा नबहानी अली रहमतुल्लाहि गनी मजीद फरमाते हैं कि हजरत शेख नूरुद्दीन शूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोजाना 10,000 बार दुरूद सलाम पढ़ते थे और शेख अहमद ज़वावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोजाना 40,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे। हजरत सैयदुना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शेख अजल अब्दुल वहाब मुत्तकी अलैह रहमतुल्लाहि कवी से दुरूद सलाम की तादाद दरियाफ्त की तो फरमाया कि इसकी कोई तादाद मुअय्यन नहीं है, जितना हो सके पढ़ो, कि इसी से रितबुल लिसान रहो, यानी अपनी जबान तर रखो और इसी के रंग में रंग जाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने समाअत फरमाया, मदनी चैनल के नाजरीन आपने समाअत फरमाया कि हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन किस कदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद सलाम के लिहाज से भी मोहब्बत किया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। यानी इन अल्लाह के नेक बंदों से जो किताबों में लिखा है, कोई 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो कोई 40,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो किसी के नजदीक आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की गिनती क्यों, अनगिनत बार अपने आका मौला मलजाओ मावा हादियो महदी मुर्शिदी मुरसलनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब पाक में दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। एक अल्लाह के वो औलिया, अल्लाह के वो नेक बंदे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो उशाक थे कि जो कसरत से आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व सना व तस्लीम की जनाब पाक में दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। और हम गौर करें, एक हमारा हाल है कि हम कितनी मर्तबा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। हम अपने रोजो शब के मामूलात का जायजा लें, अपनी कैफियत और हालात का जायजा लें। सारा दिन फजूलियात में हम अपने वक्त को गवाते हैं, फजूल गुफ्तगू में, गीबतों में, चुगलियों में और न जाने कैसे कैसे कामों में अपने वक्त को यूं ही जाया कर देते हैं। अपनी जबान के इस्तेमाल के मुतालिक हम कितने हुस्सास हैं। ऐ काश हम अपने आका, अपने मौला, अपने मलजा, अपने मावा, अपने हादी, अपने महदी, अपने मुर्शिद, अपने मुरसल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद सलाम की कसरत करने वाले हो जाएं। ऐ काश हमारा भी शुमार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने वालों में हो जाए। काश काश। आइए मैं आपकी खिदमत में कसरत दुरूद का इनाम अर्ज करता हूं कि हजरत सैयदुना शेख अहमद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाहिल गफूर जब फौत हुए तो अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामिया मस्जिद की महराब में खड़े हैं और उन्होंने बेहतरीन हुल्ला यानी जन्नती लिबास ज़ेबे तन किया हुआ है और सर पर मोतियों वाला ताज सजा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की, हजरत क्या हाल है? फरमाया, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने मुझे बख्श दिया है और मुझ पर करम फरमाया और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल किया। पूछा किस सबब से? फरमाया, मैं ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, फैज़ गंजीना, बाइस नुज़ुल सकीना, साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایک درود پاک میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، اور 10 درجوں کی بلندی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، کس قدر خوش نصیب ہیں دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اور ہمارے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو دعوت اسلامی والوں کو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ نے روز آج 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا یا نہیں؟ کہ علماء کے نزدیک ایک عدد یہ بھی ہے کہ کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے بھی انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہیں، روزانہ فکر مدینہ کرنے والے ہیں، فکر مدینہ کر کے روزانہ الحمدللہ رب العالمین اپنے ان امور کا جائزہ لینے والے ہیں کہ جن پر انہوں نے عمل کیا، اور ان امور کا جائزہ لینے والے بھی ہیں کہ جن پر آج کسی سبب سے ان سے عمل نہ ہو سکا۔ تو فکر مدینہ کی برکت سے الحمدللہ روزانہ یہ ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے، ذہن میں یہ بات گویا کہ دوبارہ دہرائی جاتی ہے کہ آج نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود شریف پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش اس وقت جو بھی اسلامی بھائی یہ مدنی پھول سماعت فرما رہے ہیں، اگر آج تک ہمارا یہ معمول نہیں ہے تو آج سے یہ معمول بنا لیجئے کہ یہ دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول کی کتنی برکت ہیں کہ ثم الحمدللہ رب العالمین اس زمین پر یہ دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی ماحول جس میں درود پاک کی ترغیب آپ اسلامی بھائی خوب ملاحظہ فرماتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تعلیمات ہے کہ جب بھی کوئی معلم، جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی مدنی مشورہ کرنے والا، جب بھی کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو حمد و صلات کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر باقاعدہ درود و سلام پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، مدنی منا ماشاءاللہ حسن بن علی ماشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیر تربیت، اور دیکھیے کہ کس میٹھے میٹھے انداز سے باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ ان کی دلجوئی کی صورت بنا رہے ہیں، اور یہ مدنی منا بھی کیسا فیض لوٹ رہا ہے۔ تو یہ مبارک شخصیت ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ درود و سلام کی ترغیب اس قدر ارشاد فرمائی
کہ جب بھی کوئی معلم، جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی مدرس الحمدللہ رب العالمین درس کا سلسلہ، بیان کا سلسلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ، مدنی مشورے کا سلسلہ کرتا ہے تو الحمدللہ یہ ہماری طرف سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ترغیب ہے، تاکید ہے کہ پہلے حمد و صلات کی ترکیب ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ 4 صیغے درود و سلام کے پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں ہر تقریب سے پہلے، ہر ترکیب سے پہلے، ہر ایکٹیویٹی سے پہلے درود و سلام پڑھانے کا معمول الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی اللہ کی رحمت سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا فیضان ہے، سرکار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیمات ہیں کہ دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس طرح سے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھاتے ہیں۔ جہاں اجتماعی طور پر الحمدللہ یہ صورت اختیار کی جاتی ہیں، وہاں ہم سب اسلامی بھائی ذرا نجی طور پر بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کتنا میٹھا پیارا سونا مدنی ماحول ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں تو نعرہ پاک بھی درود شریف کا ہے، نعرہ بھی درود و سلام کا ہی لگتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین اس میٹھے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً درود و سلام پڑھنے کی، پڑھانے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ عاشقوں کے روح کی غذا ہے، عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے، عاشقوں کے ذہنوں کی آسودگی ہے، عاشقوں کے دلوں میں خوشی کرنے کا سامان ہے، کیونکہ محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فیض خاص ملا کرتا ہے ان کو جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش اے کاش اے کاش ہم میں کا وہ اسلامی بھائی جو اب تک درود و سلام کی کثرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے، آپ ضرور ہمت فرمائیں، ترکیب بنائیں اور آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تعداد تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے آپ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے، اللہ توفیق دے۔ تو اپنے وقت کا اکثر حصہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے اچھی اچھی نیتوں کی ترکیب فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، یہ اچھی نیتوں کا مدنی انعام بھی کیسا پیارا ہے۔ ایک تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اب مدنی مذاکرے میں آنے کی جو نیتیں فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس موقع پر میں بھی آپ کی خدمت میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک رسالے جو کہ اس ہفتے ہمیں پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس رسالے کا نام ہے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابھی جو میں نے الحمدللہ ذکر و درود و سلام کی برکتیں عرض کی ہیں، وہ اس کی حدیث نمبر 1، 2 اور 3 سے الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک اور اس کے تحت الحمدللہ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائے ہیں۔ اور ماشاءاللہ عز و جل ابھی ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی رسالہ بھی دکھا رہے ہیں، مرحبا مرحبا۔ اس مرتبہ انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول جو جہاں جیسے جس طرح سے بھی ہے وہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کو اول تا آخر پڑھنا ہے، اس کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اور جس کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہے انشاءاللہ۔ آئیے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 10 سے میں نیت کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سبحان اللہ، حضور امیر علیہ سنت کے جلوے بھی دیکھیے، اور آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کر رہا ہوں اسے بھی توجہ سماعت فرمائیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے،
اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے۔ انتہائی اہم اور باریک مدنی پھول شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس رسالے میں تحریر فرمایا۔ توجہ کیجئے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے تحت جو مدنی پھول ہے وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے، اور یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح یعنی جائز افعال ہیں، اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ عز و جل یہ میٹھا مدنی ماحول اور یہ مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کا پہلا مدنی انعام ہی نیتوں کا مدنی انعام ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سرکار شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم نیت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم سب ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں ضرور کریں۔ اور دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائی اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اگرچہ مدنی ماحول سے باقاعدہ وابستگی نہیں مگر ویورشپ کے اعتبار سے آپ مدنی چینل پر ہوتے ہیں، ہر سلسلے سے قبل الحمدللہ رب العالمین باقاعدہ مدنی نیتیں کروائی جاتی ہیں۔ ہر مبلغ جب بھی آتے ہیں اپنے بیان کے آغاز میں درود و سلام کے بعد الحمدللہ اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے، ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے فیضان سے ہم سب کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی ترغیب پر ماشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی اچھی نیتوں کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے نیتوں کا پھل۔ اگر آپ اسے بھی حاصل کریں گے بیان ہے، یہ امیر علیہ سنت کا بیان ہے نیتوں کا پھل، اور ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو مزید معلوم ہوگا کہ نیتیں کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، اور نیت کرنے والے اچھی اچھی نیتیں کرنے والے کس قدر اللہ رب العالمین عز و جل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پاتے ہیں۔ اور اچھی اچھی نیتوں کا پھل کیسا بہترین ہے کہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اسی رسالے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 14 پر 14 پر یہ ارشاد فرمایا، یہ حکایت نقل فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط سالی میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس پر اللہ پاک نے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرمائے کہ اللہ پاک نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا اور تیری اچھی نیت کے بدلے اس ٹیلے کے بقدر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اچھی اچھی نیتوں کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف، انشاءاللہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، یاد
کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ایک وضاحت عرض کرتا چلوں کہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ المدینۃ العلمیہ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید
میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مختلف مدنی گلدستے بھی ہم دکھاتے ہیں. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یا سیدی کم و بیش 1.5 سال قبل ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری تھی. اس میں نے آپ سے عملیات کے تعلق سے ایک سوال کیا تھا. آپ نے اس کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بزرگان دین اپنے منہ سے جو کلمات ادا کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں یا مصیبت میں انہی کلمات کو دہرا لیا جائے تو مشکل دور ہو جاتی ہے. آپ نے پھر اس سردست اس وقت کچھ مثالیں بھی دی تھیں. ایک آپ نے اس میں ایک عمل بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دادا جی کی گھوڑی وہی اندھیری رات، بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس. تو اس وقت جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس سے تقریباً کم و بیش 5-6 سال قبل سے میں دائمی سر درد کا مریض تھا، اور روزانہ ایک گولی ہے جو لوگ عموماً سر کے درد کے لیے کھاتے ہیں، وہ کھانی نہیں چاہیے، لیکن میں وہ روزانہ 2 کھاتا تھا پانی میں گھول کر آدھے گلاس کے اندر. اتنا مجھے شدید سر درد ہوتا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت آپ نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس، وہ دن ہے آج کا دن. الحمدللہ وہ بیماری مجھے دوبارہ نہیں ہوئی ہے. اچھا وہ دادا جی نہیں ہے اس میں، دادا صاحب. پھر لگے میری آس، یہ تو ایک تمنا ہے کہ لگے میری آس. لگی لگ گئی ہے باپا، لگ گئی. لگی میری آس. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یہی لگی میری آس. یہی لگی میری آس. بلال کا درد سر کا جائے یہی لگی میری آس. یہ اصل جو ہے نا فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، تو اب ان کا نام ہے بلال، تو اس لیے ان کا نام لے کر یہ ترکیب بنی. اور سر میں درد تھا تو کہیں بھی درد ہو تو یہ جملہ جو ہے نا بول دیا جائے کہ فلاں کی جگہ نام لے لیا جائے جس کو درد ہے، یعنی اس درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے، مثال کے طور پر کندھے پہ درد ہے تو کندھے پر ہاتھ رکھا کسی نے، پڑھنے والے نے یا خود نے رکھا، وہ کہا دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. اب فلاں لفظ ہے تو اس کی جگہ کہیں گے مثلا اقبال کا درد کندھے کا جائے یہی لگی میری آس. یہ 3 بار اس طرح یہ جملہ بول کر کندھے پر چھو کر دیں، دم کر دیں، تو اللہ کرے گا تو فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا فائدہ، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. شفا تو اللہ دیتا ہے. تو بزرگوں کے جملوں میں، الفاظ میں بھی اثر جب چاہتا ہے رب تو وہ پیدا ہو جاتا ہے. مدینہ. یہ تذکرہ امیر اہل سنت قسط نمبر 5 تذکرہ امیر اہل سنت، یہ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، اس کے صفحہ نمبر 29 نمبر صفحہ پر یہ نیچے حاشیے میں جو امیر اہل سنت نے بھی یہ بتایا ہے دادا صاحب کی گھوڑی والا، تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور خود یہ رسالہ جو ہے یہ بھی پڑھنے والا ہے، جو مطلب خصوصاً علم دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور طلباء کرام ہیں یا اساتذہ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، یہ انشاءاللہ سب کے لیے بہت ہی مفید رہے گا. اور علماء اور مفتیان کرام تک یہ پہنچانا چاہیے. صرف 100 صفحے ہیں اس کے، مکتبۃ المدینہ سے خرید کر. عوام کے لیے بھی مفید ہے، پیارے پیارے اس میں محاورے بھی ہیں، جیسے کہ ابھی وہ آپ نے سنا کہ وہ عمل، تو یہ خالی یہ عمل ہی آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے تو بھی پیسے وصول ہیں آپ کے. 29 پیج پر یہ عمل لکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की, तो आप मुतकिफ हो गए, मुफ्त का सवाब है। इसको हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। दिल में नियत होते हुए जुबान से दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आबे जमजम पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि पहले से एहतिकाफ की नियत की हुई थी। अब एहतिकाफ की नियत नहीं थी, मस्जिद में आप आए और खाना आ गया, तो अब खाने के लिए एहतिकाफ की नियत नहीं की जा सकती। करनी है नियत तो अल्लाह की रिजा के लिए करें, सवाब के लिए, और कुछ जिक्र दुरूद की तरकीब कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ लें। अब खा पी और सो सकेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1429 सिने हिजरी के जुम्मादल उला की आज तीसरी रात है। 1439 1439 सिने हिजरी की आज तीसरी शब है, थर्ड नाइट है। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला हफ्तावार शुरू हो चुका है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाये करता, अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मस्जिदें बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। मस्जिदें बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। ये मस्जिद हराम है, ये मस्जिद नबवी है, ये प्यारे आका की मस्जिद है, ये मस्जिद अक्सा है, ये मस्जिद फैजान मदीना है और ये कंजुल ईमान मस्जिद है। मस्जिदें हमारे घर से बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हम मस्जिद में हो और खेलने का दिल चाहे तो क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा सा खेल सकते हैं और थोड़ा सा हंस सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा और खूबसूरत सवाल। मस्जिद के माना सजदे की जगह, तो मस्जिद जो है ये इसका असल मकसद जो है वो इबादत, यानी नमाज, मेन मकसद नमाज। इबादत तो बहुत सारी है, कई इबादतें ऐसी है जो मस्जिद में नहीं की जा सकती, तो नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई है। तो अब रहा यह कि
اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں، تو اور کچھ کام ایسے جو کر سکتے ہیں، جیسے اس وقت یہ بیان ہو رہا ہے، یہ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھیل کود کا یہ میدان نہیں ہے، تو اس میں کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ہنسنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ہنسنا اس کو کہتے ہیں زحق، ہنسنا جس میں خود اتنی آواز نکلی کہ خود سنا کسی اور تک آواز نہیں پہنچتی، اگر کوئی ہو تو بھی وہ سنے نہیں، آواز نہ، اتنی آواز نہ جائے۔ یہ ہنسنا جو ہے نا، اس کے تعلق سے ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب بعض لوگ ہا 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 کر کے ہنستے ہیں، تو کچھ نہ کوئی آواز نکلتی ہے، دوسرا ہو تو سن لے، اس کو کہا بولتے ہیں۔ تو کہا تو مسجد میں وہ لگاتے ہیں لوگ، حالانکہ صرف ہنسنا بھی قبر میں اندھیرا لانے کی حدیث پاک میں وعید ہے، تو کہا خدا جانے کیا قہر ڈھائے۔ اور بعض مقرر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو ہنسی آتی ہے، ہنسی کے فوارے ابلتے ہیں، چٹکلے سناتے ہیں، تو یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مسجد میں خاص کر۔ اور کوئی اگر ایسی بات آ بھی جائے ہنسنے والی، آ جاتی ہیں باتیں، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ ہنسنے سے بچے۔ ہاں مسکرانا جائز ہے، یوں جیسے یوں کرتے ہیں، دانت نکلتے ہیں تو یوں خالی ہونٹ پھیلتے ہیں، تو یہ مسکرانا جو ہے، تبسم مسکرانا، یہ مسجد میں اس میں منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں بچے کھیلتے ہیں مسجد میں، تو بچوں کو تو اس کا بیچاروں کو کیا گناہ ملے گا، لیکن بچوں کو جو لایا ہے، جس کو پتا ہے کہ بچہ کھیلتا ہے، تو بچے کو لانے والا کہ بچہ شور کرے مسجد میں، اس کو پتا ہے کہ بچہ شور کرے گا تو اس کو لانا نہیں چاہیے۔ اب بچہ شور کر رہا ہے اور وہ جو لایا ہے وہ اس کو روک بھی نہیں رہا، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اب روکنا بھی بچے کو مشکل ہوتا ہے، اس کو یوں کریں گے تو تھوڑا چپ ہو جائے گا، یا آپ کے سامنے یوں کرے گا، وہ بھی نہ سمجھ ہوگا تو، اور چپ نہیں ہوگا، تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائے گا، پھر بچہ ہے بھول جائے گا۔ بچوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں۔ یا آپ نماز میں ہوئے تو اگر اس کو اتنی پتہ ہے کہ جب تک یہ ابو یوں اور یوں یہ نیچے نظر رکھ کے یوں کرتے ہیں نا، تو ابو کچھ بولتے نہیں ہیں، تو اب وہ اس کے پابندی اڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اور بس اب پھر وہ کل اختیارات جیسے اس کو مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے بچوں کو لانا جو شرارتیں کرتے ہیں، شور شار کرتے ہیں، ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں۔ جمعے میں لے جاتے ہوں گے، عید میں لے جاتے ہیں، اور عام طور پر بھی لے آتے ہیں مسجدوں میں، اور بچے پھر بچے ہیں۔ اب بعض اوقات اکیلا ہوتا تو شریف ہو کے بیٹھا رہتا ہے، ایک سے دو ہوئے تو خلاص پھر وہ سیٹ نہیں رہتے، تو پھر ایسے موقع پر بھی دو کو الگ الگ جگہ بٹھایا جائے، اور ایسی جگہ جہاں ان کی آنکھیں بھی نہ لڑیں، ہاتھ پاؤں تو دور تو آنکھیں لڑاتے ہیں، اشارے کریں گے، تو یوں ایک ترکیب سے ان کو بٹھایا جائے۔ اور ایسا چھوٹا بچہ لانا جس میں یہ ظن غالب ہے، یہ خیال جمع ہوا ہے کہ یار یہ پیشاب کر دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، تو ایسے بچے کو لانا مسجد میں گناہ ہے۔ اور آپ بولو پیمپر باندھ کے لے آئیں گے ہم، وہ پیمپر بھی اچھی کمپنی کا، اور بالکل اس میں سے لیکیج نہیں ہوتی، تب بھی جائز نہیں۔ پیمپر پہنا کر، چاہے کیسی آپ کے نزدیک ہو، اس کی کوالٹی جو ہو نا پرفیکٹ ہو، مسجد میں اجازت نہیں کہ وہ پیمپر کے اندر تو اس کے نجاست ہے نا، تو مسجد میں نجاست لانا یہ جائز نہیں۔ یہ دھیان رکھیے گا، بالکل اس سے احتیاط کرنی ہے۔ چھوٹے بچے لوگ اٹھا لاتے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ ثواب میں بھی بہت سے لوگ اتنا کیئر نہیں کرتے، اس کو بہت ایزی لیتے ہیں گناہ کو۔ یہ یعنی یوں اب اندازہ لگا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم نے گناہ کیا اور کچھ نہ ہو، غیب سے آ کر تاڑ کر کے چاٹا پڑ جائے تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ یا یوں سمجھو کہ اللہ نہ کرے ہم نے کوئی چھوٹے میں چھوٹا گناہ کیا
اور ایک دم گناہ کرتے ہی سر میں درد شروع ہو گیا، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. تو ہم کو اس وقت اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کو نقد عذاب نہیں مل رہا، سزا نہیں مل رہی. اور ایک حدیث مبارک مجھے یاد آ گئی جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، بلکہ نہیں، شاید یہ کہ فوراً دے دیتا ہے. ہاں، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دنیا میں گناہ کی سزا فوراً دے دیتا ہے. تو حقیقت ہے کہ میں بولتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، نماز قضا ہو گئی اور ایک زور سے مطلب پیٹھ میں لاٹھی کوئی مار دے، پھر میرا خیال ہے خوف کے ہمارے فجر سے پہلے آنکھ کھل جائے گی کہ لاٹھی پڑے گی. تو اگر ایسا ہو تو کسی کے ساتھ ایسی فیلنگ ہو تو خوش نصیب ہے کہ نماز قضا ہونے سے بچ جائے گا کہ دنیا کا جو بھی عذاب ہے، سزا ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی تکلیف دے، لیکن خدا کی قسم قبر و آخرت کی سزا جو ہے نا، قیامت کی سزا، جہنم کی سزا، یہ اس دنیاوی سزا سے بہت زیادہ سخت ہے. ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں، نہ صحیح معنوں میں مثال دی جا سکتی ہے. مثال بھی سمجھانے کے لیے دی ہے، حقیقت میں تو وہی اس کو بھگتے گا جس پر یہ سزا ہوگی. اللہ کے یہ بولتے ہیں نا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، طرح کے محاورے ہیں نا، تو یہ بھی یعنی محاورے جو پر مغز ہے. تو یہ کہ دیر ہی سے ہم دیر، یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ دیر ہے، کیا پتا اب بھی بیٹھے بیٹھے ہم میں سے کسی کا دم نکل جائے، روح قبض ہو جاتے ہیں نا. اچانک اچھا خاصا گھر سے آیا ہنستا کھیلتا اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یا ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، باہر نکلے، اسکوٹر اسٹارٹ کی اور کسی نے ٹکرا دیا، بریک فیل ہو گئی، گاڑی ہے تو اس پر کوئی الٹ گئی پلٹ گئی، کچھ بھی ہے نا کہ روز کتنی اموات ہوتی ہیں، مگر ہمیں کہ اس سے عبرت لیتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں یار مجبوری ہے، وہ اس طرح. تو قیامت کے دن جو جواب کام آئے نا، وہ غور کر لے آدمی کہ یہ جواب قیامت کے دن چل جائے گا. مجبوری ہے، یہ چل جائے گا کیا جواب؟ تو سارے مجبور ہو جائیں گے، سبھی نمازیں چھوڑ دیں گے، سبھی داڑیاں منڈا دیں گے، سبھی لوٹ مار شروع کر دیں گے کہ صاحب مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اور یہ نفس کے ہیلے ہوتے ہیں، شیطان اس طرح کے ہیلے سجھاتا ہے کہ یوں بول دے، یوں بول دے، یوں بول دے. تو بندے کو ہم باتوں کا بول کے وہ باتوں میں کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دینا ہی ممکن نہیں ہے. وہ دھوکہ تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، مطلب تو محال ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ بھی دے دے، اس کو کوئی بلاوا دے دے. یہ دنیا میں ایک دوسرے کو چکر دیتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے سے پتا ہے اس کو، ہمیشہ کے لیے پتا ہے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا خیال نہیں جو اس سے چھپا ہوا ہو. سب 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 پتا ہے میرے رب کو. تو اس رب سے ہم کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہ نصیب کرے، اللہ کرے کہ ہمیں خوف خدا مل جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، ہم اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ہمارے ساتھ پاک فریدی کا بنا، چوک مرلے، اطراف قبولہ شریف، ضلع پاک پتن شریف، پنجاب، پاکستان. ماشاءاللہ. پاک امجدی کا بنا، ٹنڈو جام، باب الاسلام، سندھ، پاکستان. دونوں اسکرین پر ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. اور ضلع پاک پتن شریف میں تو بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض خصوصیت کے ساتھ، سبحان اللہ. تو ان کا اجتماع بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ٹنڈو جام بھی چھوٹا سا شہر ہے تو اس کا بھی ماشاءاللہ اجتماع ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں دیکھے جا رہے ہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. تو چھوٹا ہے تو بھی نہیں مایوس نہ ہو، آئندہ اور زیادہ زور لگانا، آئندہ موقع ملے تو پنجاب والوں کو ہرا دینا، آپ کو چھوٹ ہے. زوردار کوششیں کر کے اب بھی خیر ترکیب آپ بنا سکتے ہیں مقابلے کی، کہ وہ 3، 4، 5 فروری
मदनी काफिलों की खुसूसी मुहिम है कि इसमें 2 दिन छुट्टियां हैं, 1 दिन छुट्टी करनी है, तो ठीक है टंडो जाम वाले ये पाकपतन शरीफ वालों से ज्यादा मदनी काफिले सफर करवा दें और लीजिए, पैगाम दीजिए कि आप कितने करवाएंगे पाकपतन शरीफ वाले और टंडो जाम वाले कितने सफर करवाएंगे, अभी हमको पैगाम दे दें, हम इसका ऐलान कर देंगे और फैसला हो जाएगा किसके ज्यादा किसके कम। और हिंद नागौर शरीफ वाले भी नेट के जरिए हमारे साथ एक तादाद के अंदर मौजूद है, अब वो भी किसी मदनी मुकाबले में आ जाएं तो। अल्लाह अल्लाह, अच्छा लिखा हुआ नहीं हम, हाँ आ गया, वाह वाह भाई वाह। अच्छा नागौर शरीफ क्यों, कौन बताएगा इसकी वजह हिंद वालों के अलावा, जवाब दीजिए। नागौर को शरीफ क्यों लिखा, वहां एक मशहूर बुजुर्ग का मजार है, उन बुजुर्ग का नाम बताइए। मदनी तरबियतगाह पे जो इस्लाम में मौजूद है वो सबको इजाजत है सिवाय हिंद वालों के, इनको पता होता है आमतौर पर, बहुत मशहूर, हाँ यार है तो मशहूर लेकिन बहुत लफ्ज वापस लेता हूं वरना पता होता। हाँ। जी बापू, जिनको पता है उनको, उनके लिए मशहूर है, मेरे लिए मशहूर है। बहुत बड़े वलीउल्लाह पाए के वली और एक मशहूर वलीउल्लाह के खलीफा। जी बापू माइक आपके माइक खोलिएगा बापू का। जी आपकी तरफ से बंद है बापू, आप इसको देखें, मुझे ये बताया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।